تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے، جہاد جستجو علم یہ بلندی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، صلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، صلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ فرمان حضرت خواجہ غلام حسن سواگ المعروف پیر سواگ رحمت اللہ علیہ، جب بہت غم اور مشکلات آ جائیں تو درود شریف کی کثرت ہی تمہیں مشکلات کا حل دیتی ہیں، یا درود شریف کی کثرت ہی تمام مشکلات کو حل کرتی ہیں۔ مشکل جو سر پہ آ پڑی تیرے ہی نام سے ٹلی، مشکل کشا ہے تیرا نام، تجھ پر درود اور سلام، صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ حضرت مولا کائنات مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اے طالب العلم، علم کے بہت فضائل ہیں، اس کا سر یعنی علم کا سر عاجزی ہے، اس کی آنکھیں حسد سے بچنا، اس کا فہم یعنی اس کو سمجھنا، اس کے کان ہیں، اس کی زبان سچائی ہے، اس کا دل اچھی نیت ہے، اور اس کی عقل ضروری امور کی معرفت ہے، اور اس کی حکمت تقوی و پرہیزگاری، جبکہ اس کا ذخیرہ گناہوں سے بچنا ہے، اور اچھوں کی صحبت اختیار کرنا بہترین ساتھی ہے۔ کتنی یعنی کہ اس میں علم کی فضیلتیں اور اس کی اہمیتیں بیان کی گئیں۔ تو عالم بعمل جو ہوتا ہے اس کے اپنے فضائل ہیں، اور بہت فضائل ہیں، اور عالم بعمل کی بڑی تعریفیں اور پھر علم پر عمل کرنے کی بڑی تاکیدیں کتابوں میں علماء نے لکھی ہیں۔ تو ماشاءاللہ آج ہمارے جامعات المدینہ کراچی کے طلباء کرام یا جماع فیضان مدینہ میں بہرحال لے کے علم کے تو اپنے بہت سارے فضائل ہیں، اور عالم ہی صحیح بات ہے کہ بزرگوں اس کو یہ قول بہت اچھا لگتا ہے مجھے کہ عالم ہی انسان ہوتا ہے، جو اس کا الٹ جو ہوتا ہے نا وہ بعض اوقات بالکل اٹھ پٹانگ حرکتیں کر رہا ہوتا ہے، اور عالم دین ہو اور باعمل بھی ہو تب سونے پہ سہاگا۔ اور عالم دین، عالم بولتے ہیں عالم دین کو ہے، ورنہ تو شیطان بہت بڑا علامہ تھا، وہ عالم دین نہیں تھا۔ تو اب یہاں مطلب یہ کہ چونکہ نئے نئے درجے بھی شروع ہوئے، اور بیچ میں سے بھی بعض طلباء کرام وہ رخصت ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ پہلے درجے میں کافی تعداد ہوتی ہے، پھر ریڈیوز ہونا شروع ہوتی ہے، اور دورۃ الحدیث شریف تک ہمارے جامعات المدینہ میں تو اب بھی تعداد اچھی ہوتی ہے، دیگر جو جامعات ہوتے ہیں مدارس ہوتے ہیں ان میں تعداد اور کم ہو جاتی، دورہ حدیث تک چھانٹی ہوتی رہتی ہے۔ یہ سمجھو کہ اگر 100 طلباء اولا میں تھے تو دورہ حدیث تک پہنچتے پہنچتے اگر 10 بھی بچ جائیں تو بڑی بات ہے، اتنے چھانٹی ہو جاتے ہیں۔
اس میں بعضوں کو مجبوریاں ہوتی ہوں گی، لیکن سب کو مجبوریاں نہیں، سستیاں، کو سمجھ نہیں آتی، ذہن کام نہیں کرتا وغیرہ۔ تو اس سلسلے میں جو پہلے درجے کا ہے یا آخری درجے کا ہے، ضرورت الحدیث سے بھی بعض اوقات مائنس ہو جاتے ہیں بعض طلبہ کسی بھی وجہ سے۔ تو یہ کہ سب کو مطلب پہلے تو نیت صاف ہونی چاہیے کہ میں جو یہ علم حاصل کر رہا ہوں رضا الہی کے لیے کر رہا ہوں۔ جب رضا الہی کی نیت آ جائے گی تو اب یاد رہے یا نہ رہے، اگر اپنی کوشش پوری ہے تو ثواب کا یقیناً وہ حقدار ہے جو علم دین کے لیے کوشش کر رہا ہے۔ اور بلکہ ہو سکتا ہے کہ جس کو یاد نہیں رہتا اور دل جلتا ہے اس کا، تو اس کو ثواب زیادہ ملے بمقابلہ جو ذہین ہے اس کے۔ کہ اگر کوئی ذہین ہے تو اس کا اپنا کمال تھوڑی ہے کہ بھائی یہ پیسے اس نے بہت کمائے محنت کر کے اور عقل خرید لی، ایسا تو نہیں ہے۔ تو قدرتی عطیہ ہے، جو ذہین ہے اس پر اس ذہانت کا بھی شکر ضروری ہے کہ شکر ادا کرے وہ، اور علم دین میں اور کوشش کرے۔ اور جو بیچارہ ایسا نہیں ہے مایوس، اس کو بھی نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ پاک جب چاہے ذہن کھول دے، یہ اسی کی دین ہے، اس کا کرم ہے۔ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ، جن کی کتابیں کئی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، تو ان میں درس نظامی میں بھی کچھ کتابیں پڑھائی جاتی ہیں۔ اولاً پڑھائی میں ان کا حافظہ ان کا ساتھ نہیں دیتا تھا، سبق یاد نہیں ہوتا تھا، اور یہ اس سلسلے میں بڑے پریشان رہتے تھے۔ یہ اتنے پڑھنے کے تعلق سے کمزور تھے کہ اس کی مثال دی جاتی تھی۔ کوئی اور کمزور ہو نا، ان کی مثال دی، کہتے ہوں گے کہ یار سعد الدین ہو تم بھی کیا، تو بہرحال تو لیکن یہ تھے کہ ہمت ہارتے نہیں تھے، پیچھے ہٹتے نہیں، میں نے پڑھنا میں نے پڑھنا ہے۔ تو ایک دن اسی طرح سبق یاد کر رہے تھے، یاد ہو جائے کس طرح، تو ایک اجنبی انجان شخص نے آ کر کہا سعد الدین اٹھو ہم گھومنے پھرنے چلتے ہیں۔ آپ نے فرمایا اللہ کے بندے، میں کوئی گھومنے پھرنے کے لیے تھوڑا ہی پیدا ہوا ہوں، سیر و تفریح کے لیے میں نہیں آیا۔ نیز میری حالت ایسی ہے کہ مطالعے کے باوجود مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، میں بھلا کس طرح گھومنے پھرنے کے لیے جا سکتا ہوں؟ میرا تو مطلب مقصد ہی پڑھنا ہے، اور یہ بھی یاد نہیں ہوتا، تو اس لیے مجھے زیادہ مطلب ہے اس سیر و تفریح سے بچنا ہے۔ یہ سن کر وہ شخص چلا گیا، لیکن کچھ دیر کے بعد پھر آیا اور کہا چلو گھومنے پھرنے۔ آپ نے وہی جواب دیا، وہ پھر چلا گیا، کچھ دیر کے بعد یعنی تیسری بار آیا آپ، اور اب کی بار کہنے لگا آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یاد فرما رہے ہیں۔ اللہ اکبر! یہ سن کر آپ رحمت اللہ علیہ کے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، اور ننگے پاؤں ہی سرکار نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے دیدار کے لیے دوڑ پڑے، حتیٰ کہ شہر سے باہر ایک مقام پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ایک درخت کو سایہ عطا کر رہے تھے۔ میرے ایسا ہو تو یعنی کہ سائے میں جیسے میں بیٹھا ہوں، سرکار تو ساری کائنات کے لیے صاحبان ہیں، سایہ کرنے والے نا، ہم ان کے زیر سایہ رہتے ہیں جن کا سایہ نظر نہیں آتا۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے حضرت سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ علیہ کو دیکھ کر مسکراتے ہوئے ارشاد فرمایا، ہمارے بار بار بلانے پر آپ نہیں آئے؟ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے انتہائی عاجزانہ لہجے میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے معلوم نہیں تھا کہ آپ یاد فرما رہے ہیں، اور آپ تو اب وہی پڑھائی کی دھن تھی نا، اور آپ تو میری یہ ذہنی کیفیت اور حافظے کی کمزوری سے اچھی طرح واقف ہیں، کیونکہ پچھلے بزرگوں کا سب کا یہی ذہن ہوتا تھا کہ اللہ پاک نے اپنے نبی کو علم غیب دیا ہے، دل کی خبریں ان کو ہوتی ہیں، اور یہ ساری خبریں اللہ کی عطا سے یہ رکھتے ہوتے ہیں۔ آپ کو سب خبر ہے میری پوزیشن کیا ہے، میں ذہنی کمزور
اور یاد کوئی ہوتا نہیں ہے مجھے، تو میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے اس حافظے کی کمزوری کا جو مرض لگا ہوا ہے اس کے لیے شفا کا طلبگار ہوں۔ دریا رحمت جوش میں آیا، نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنا منہ کھولو، اللہ اکبر۔ انہوں نے منہ کھولا تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب دہن مبارک ان کے منہ میں ڈالا۔ لعاب دہن منے تھوک مبارک، اور آپ کے لیے دعا کی اور کامیابی کی خوشخبری عطا فرما کر گھر لوٹ جانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ دوسرے دن حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے کے لیے استاذ محترم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دوران سبق آپ نے استاد صاحب کے درس میں کچھ علمی سوالات کیے جو معنوی اعتبار سے باریک بینی اور گہری سوچ کا نتیجہ تھے۔ نے بہت گہرے ایسے سوالات کیے، ان ایکسپیکٹڈ تھا کہ ایک ایسا طالب علم اور ایسے سوال کرے۔ دیگر طلبہ تو وہ تو اس کی گہرائی تک نہیں پہنچ سکے اور اس کو فضول اور بے معنی انہوں نے سمجھا، مگر استاد تھے۔ تو آپ کے استاد حضرت قاضی عزد الدین رحمۃ اللہ علیہ حضرت سعد الدین کی یہ علمی گفتگو سن کر رونے لگے اور پھر کہنے لگے اے سعد الدین، آج تم وہ نہیں جو کل تک تھے۔ حضرت سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ نے تمام واقعہ استاذ محترم کی خدمت میں بیان کر دیا۔ یہ واقعہ حافظہ کیسے مضبوط ہو کہ پیج نمبر 121 پر موجود، میں نے کچھ اس میں الفاظ میں تبدیلی کی ہے۔ اللہ رب العزت کی ان پر رحمت ہو، ان کے صدقے ہماری بے حساب مغفرت ہو۔ آپ نے دیکھا کہ حافظہ کمزور تھا، یاد نہیں ہوتا تھا، لیکن ان کی ڈکشنری میں وہ پیٹھ دکھانا نہیں تھا۔ اس طرح ہمارے کئی طلبہ پیٹھ دکھا دیتے ہیں، مایوس ہو کے چلے جاتے ہیں۔ تو یہ آپ آ گئے تو اب آ گئے، اب پلٹ کر کسی نے بھی نہیں جانا۔ میرا ایک بھی مدنی بیٹا، چاہے وہ اولا ہو، چاہے ثانیہ ہو، چاہے دورۃ الحدیث شریف ہو، اور تخصص کا جو بھی فقہ ہے، حدیث ہے، جو بھی درجہ ہو، پیٹھ دے کے جانا نہیں ہے جب تک اللہ پاک کی توفیق شامل حال رہی۔ علم دین حاصل کرتے رہنا ہے انشاءاللہ۔ تو آپ کوشش کرتے رہیں گے اور محنت بھی خوب کریں گے، اللہ کرے گا تو بہت اچھے عالم دین ہو کر معاشرے میں ابھریں گے اور ایک امت کی رہنمائی کا شرف آپ کو حاصل ہوگا۔ بہت سارے لوگ آپ سے رہنمائی حاصل کریں گے انشاءاللہ۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا تصرف بھی اس سے معلوم ہوا کہ دل کی باتیں بھی جانتے ہیں، امداد بھی فرماتے ہیں اور اپنے غلاموں کو نوازتے بھی ہیں۔ لیکن بعض وقت پہلے امتحان بھی ہوتا ہے۔ آپ بولے مجھے تو ایسا نہیں ہوتا، آپ نے کیا ان جیسی قربانی دی؟ سعد الدین تفتازانی رحمۃ اللہ علیہ جیسی نہیں، ایسا اخلاص اپنے اندر پاتے ہیں نہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو بہرحال لے کے جس پر کرم ہو جائے، برستا نہیں دیکھ کر اب رے رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے۔ انہیں جب بارش برستی ہے، رحمت کا بادل برستا ہے، تو پہاڑ پر، ریگزار پر بھی برستا ہے، باغات اور گلزار پر بھی وہ برستا ہے۔ تو جہاں اچھوں پر کرم ہوتا ہے ان کے صدقے ہم پر بھی کرم ہوگا انشاءاللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ تمہارا لے کے دل لگے نہ لگے، سمجھ آئے نہ آئے، پیچھے ہٹنا نہیں ہے، اپنا ثواب کماتے رہنا ہے۔ وہ محاورہ بھی ہے، عربی محاورہ، من جدہ وجدہ، یعنی جس نے جد و جہد کی، کوشش کی، اس نے پا لیا۔
حضرت علامہ عبدالعزیز پیرہاروی رحمۃ اللہ علیہ کا بچپن میں حافظہ کمزور تھا، انتہائی کوشش کے باوجود انہیں سبق یاد نہیں ہوتا تھا۔ ایک دن نہایت غم زدہ ہو کر ایک کونے میں جا کر بیٹھ گئے اور رونے لگے۔ اسی دوران آپ کے پیر و مرشد حضرت شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ کی نظر ان پر پڑ گئی۔ کمال شفقت فرماتے ہوئے ان سے پوچھا، عبدالعزیز کیا بات ہے، کیوں غمگین بیٹھے ہو؟ عرض کی حضور کوشش کے باوجود سبق یاد نہیں ہوتا۔ آپ نے فرمایا ہمارے سامنے سبق پڑھو۔ حضرت علامہ پیرہاروی رحمۃ اللہ علیہ حکم کی تعمیل کرتے ہوئے سب نے بیٹھ کر سبق پڑھنا شروع کیا۔ اسی دوران حضرت شاہ جمال اللہ چشتی ملتانی رحمۃ اللہ علیہ نے ان پر ایسی نظر کرامت ڈالی کہ بھولنے کا مرض جاتا رہا، اور پھر یہ عالم ہو گیا کہ جو کتاب ایک مرتبہ پڑھتے کبھی نہ بھولتے، بلکہ مشکل سے مشکل کتاب پڑھ کر اس کے مضامین میں بلا تکلف بیان فرما دیا کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کی ذہانت اور قوت حافظہ انہیں زبردست اور بلند میموری، بہت اچھی میموری اور حافظے کی دور دور تک شہرت ہو گئی۔ سبحان اللہ۔ تو اللہ پاک ہم سب کو قوت حافظہ نصیب فرمائے۔ میرے لیے بھی دعا کریں کہ عمر کے ساتھ ساتھ حافظہ جو ہے نا وہ کمزور ہوتا ہے، لیکن میں یہ دین کا کام نہ کر سکوں، ایسا حافظہ نہ ہو جائے میرا۔ دعا فرماتے رہیں، اور مرتے وقت ایسا نہ ہو کہ کلمہ یاد نہ رہے۔ اللہ پاک مجھے بھی کلمہ یاد رکھنے کی سعادت بخشے، اور آپ سب کو بھی، کہ مرتے وقت ہم سبھی کو کلمہ یاد رہے، کیونکہ وہ ایک بڑا عبرتناک ایک سوشل میڈیا پر میں نے ہوگی فرضی حکایت، وہ بظاہر فرضی لگتی ہے لیکن بہت یہ بیٹھ گئی ہے ذہن میں، کہ ایک شخص نے طوطا پالا اور اس کو کلمہ سکھایا، تو وہ جب دیکھو مزے سے کلمہ پڑھتا تھا، آؤ جاؤ کوئی آئے جائے بات کلمہ پڑھے۔ ایک بار اس پہ بلی نے جھپٹا مارا تو وہ ٹائیں ٹائیں چیخنے لگا، تو وہ جو پالنے والے تھے وہ رونے لگے۔ تو کسی نے ہمدردی سے کہا یا لوگوں نے کہا آپ کیا روتے ہیں، ہم اور طوطا لا دیں گے آپ کو۔ تو آپ نے فرمایا طوطے کو بلی کھا گئی، میرا ضائع ہو گیا، اس سے میں اس لیے نہیں رو رہا، میں انہیں اتنا اس کو کلمہ یاد کرایا، اس کو کلمہ یاد تھا، پڑھتا ہی رہتا تھا، اس کے باوجود جب اس کے سر پہ موت آ گئی یہ کلمہ بھول گیا، ٹائیں ٹائیں کرنے لگا۔ تو میں اپنے لیے ڈرا ہوا ہوں کہ کلمہ مجھے بھی یاد ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ موت کی سختیوں کی وجہ سے، نزا کی سختیوں کی وجہ سے میں کلمہ بھول جاؤں۔ یعنی یہ اتنا ایمانداری کی بات ہے، عبرتناک کسی نے واقعہ بھلے بنایا فرضی ہے، لیکن فرضی واقعات اس طرح کے تعلیم و تعلم کے لیے اور اس کے لیے سمجھانے کے لیے یہ جائز ہوتے ہیں۔ تو اللہ پاک بس ہم کو مطلب ایسا حافظہ نصیب کرے کہ ہم کلمہ نہ بھولیں، بلکہ جو پڑھیں وہ بھی اللہ کرے ہمیں یاد ہو جائے کرے، اور قوت حافظہ کے لیے کچھ عمل بھی کرتے رہنا چاہیے۔ تو حافظے میں بہتری کے لیے 41 دن تک روزانہ 21 مرتبہ 21 ٹائم یا علیم عین سے یا علیم پانی پر پڑھ کر نہار منہ پیا کریں، انشاءاللہ الکریم حافظہ مضبوط ہوگا، میموری جو ہے وہ مضبوط ہوگی۔ اور ایک فاروقی بزرگ تھے جنہوں نے مجھے بہت پہلے لڑک پن میں مجھے بتایا تھا کہ ہر نماز کے بعد یا عالم ہو یا علیم ہو یا حافظ ہو یا حفیظ ہو یا ناصر ہو یا نصیر ہو 5 بار 7 بار یا 11 بار پڑھ کر سینے پہ دم کر لیا کرو قوت حافظہ کے لیے۔ تو الحمدللہ اس پر میں نے بہت عمل کیا ہے اللہ کی رحمت سے، اور کیا بعید کہ اسی کی برکت ہو کہ میرا حافظہ جیسا بھی آپ نے اندازہ لگایا ہوگا ایک کیسا ہے، اور اب تک الحمدللہ میرا حافظہ سلامت ہے، اور اللہ کرے کہ مرتے دم تک سلامت رہے۔ اللہ پاک ارذل عمر انہیں نکمی عمر سے بچائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد۔ اچھا اب یہ حافظہ کیوں کمزور ہوتا ہے؟
کیوں آدمی کو یاد نہیں رہتا؟ اس کا ایک سبب یہ بھی ہے، ضرور ہے کہ یہی سبب ہو، لیکن یہ سبب بھی بیان کیا جاتا ہے، جیسے کہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا، میں سمجھتا ہوں کہ آدمی جو علم حاصل کرتا ہے نافرمانی اسے بلا دیتی ہے، نافرمانی کی وجہ سے حافظہ جو یہ کمزور ہوتا ہے، گناہوں کی وجہ سے یاد بھی تھا، تو گناہ کر کر کے بندہ جو حافظہ یہ بلاتا رہتا ہے اپنا یہ علم جو ہے۔ حضرت سیدنا امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے 2 عربی شعر بیان کیے، تو اس کا ترجمہ ہے، میں نے اپنے استاد حضرت وکیع رحمۃ اللہ علیہ سے حافظے کی کمزوری کے تعلق سے عرض کیا، تو انہوں نے مجھے گناہوں سے بچنے کا ارشاد فرمایا۔ مزید فرماتے ہیں، بے شک قوت حافظہ اللہ پاک کی طرف سے ایک فضل ہے، اور اللہ پاک کا یہ فضل یعنی قوت حافظہ ملنا گناہوں کا عادی نہیں پا سکتا۔ اللہ پاک ہم سب کو علم دین کی برکتوں سے مالا مال فرمائے۔ دیکھیے گناہوں سے تو بچنا ہے اور نیکیاں بھی بڑھانا ہے۔ 12 دینی کام دعوت اسلامی کے میرے مدنی بیٹے کرتے رہے ہیں، مدنی بیٹیاں 8 دینی کام جو دعوت اسلامی کے مخصوص دینی کام ہیں وہ کرتے رہیں۔ انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے حافظے میں برکت ہوگی کہ ہر نیکی جو ہے یہ برکتیں لاتی ہے اور ہر گناہ نحوستیں لاتا ہے۔ تو اس لیے نیکی چھوڑنا نہیں ہے، گناہ کرنا نہیں ہے انشاءاللہ۔ تو یہ کہ آپ دینی کام کرتے رہیں گے تو انشاءاللہ مزید آپ کو ترقی ملے گی۔ جیسے کہ دینی کام کریں گے تو بیان کریں گے، مبلغ بنیں گے، سنت و برے بیان کریں گے، اور فکر آخرت پر مبنی بیانات ہوں گے، تو اس طرح خود آپ کی اپنی بھی اندرونی طور پر جو ہے نا وہ ریپیرنگ ہوتی رہے گی، گناہوں سے نفرت بڑھتی رہے گی، نیکیوں سے محبت بڑھتی رہے گی، اور اس طرح آپ کی اصلاح کا بہت سامان ہوگا۔ آپ دینی کام کر کے دیکھیں، اور دعوت اسلامی کا جو طریقہ کار ہے اس کے مطابق مبلغ بن جائے۔ دیکھو طریقہ کار یہ لفظ بولنے بڑی حکمت ہے، ایسا کوئی انداز اختیار کرنا ہی نہیں ہے کہ جس سے آپ کی دعوت اسلامی پر کوئی انگلی اٹھائے۔ یہ بہت میں نے آپ کو سمجھا دیا، اور العقل و تکفی الاشارۃ، ٹھیک ہے نا۔ تو دعوت اسلامی کا کام آپ کو دعوت اسلامی کے مدنی مرکز کی اطاعت میں، دعوت اسلامی کے مرکزی مجلس شورا کی اطاعت میں رہ کر، ان کے زیر سایہ رہ کر خوب کام کریں۔ ابھی آپ کو بہت کام کرنا ہے۔ جامعۃ المدینہ کو بھی دیکھ لیں تو بھی بہت سارے جامعۃ المدینہ تو کراچی ہی میں ہمیں بنانے ہیں۔ کہ بھائی ٹھیک ہے، ہم بولتے ہیں کافی ہے، تو یہ کیا کافی یعنی کافی ہے؟ اب کو آگے ہمیں ثواب نہیں چاہیے، نیکیاں نہیں کمانی، آگے علم دین آگے اور نہیں بڑھانا، تو ہمیں کراچی تو کراچی، پاکستان تو پاکستان، ساری دنیا کے یعنی کونے کونے میں جامعۃ المدینہ کی لائن لگا دینی ہے، مدارس المدینہ کی لائن لگا دینی ہے۔ کاش ہمارا بچہ حافظ ہو جائے، اور ہر گھر میں عالم دین اور حافظ قرآن، قاریہ، حافظہ اور عالمہ یہ بہاریں ہوں۔ اللہ کرے، اللہ کرے، اللہ کرے۔ اور یہ اپنی زبانوں کی بھی تھوڑا احتیاط کیا کریں۔ مجھے کسی نے بتایا کہ آپ کے ہاں یہ بھی کوئی ترکیب بعض طلبہ کرتے ہیں کہ جیسے کوئی بیچارہ نیک بچہ ہے اور کوئی کیمیاء سعادت یا منہاج العارفین یا احیاء العلوم پڑھ لیتا ہوگا، یا بیانات یا مدنی مذاکرے سن کر اس کا تصوف کی طرف ذہن مائل ہوتا ہے، اور کچھ یہ نہیں کہ وہ بچنے بچانے کی ترکیبیں کرتا ہے۔ تو بعض وہ طلبہ جن کا ذہن نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتا، بے باکی جو ہوتی ہے، سمجھے، اڑے ہوئے منہ توڑ دوں گا والی جو کیفیت کے، اس کا اڑاتے ہیں مذاق، اس کو یعنی کہ چڑھانے کے لیے صوفی صاحب یہ آگے بھی، وہ صوفی صاحب آگئے، اور پیچھے سے کبھی کہتے ہیں صوفی لا یوفی، نعوذ باللہ، تو بہت بڑی گالی ہے، آپ کو پتہ ہے صوفی لا یوفی، یہ تو کوفی کے ساتھ لا یوفی لگتا تھا یہ محاورہ، وہ بھی اس دور کے وہ کوفی مراد ہیں جنہوں نے مولا مشکل کشا کے ساتھ بھی بے وفائی کی، اور شہداء کربلا امام علی مقام امام حسین ان کے رفقا کے ساتھ جنہوں نے غداریاں کی، بے وفائیاں کی، صرف وہی مراد ہیں،
ورنہ کوفہ بھی علماء کا مرکز، خود ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کوفی ہیں، کوفہ شریف کے، اگرچہ مزار فائز الانوار بغداد معلیٰ میں ہے کوفے کے، تو کوفہ برا نہیں ہے، مولا مشکل کشا نے اس کو اپنا دارالخلافہ بنایا۔ تو بہرحال یہ ایک محاورہ، ایک کہاوت تھی ان لوگوں کی وجہ سے جنہوں نے ان بلند و بالا ہستیوں کے ساتھ بے وفائی کی۔ اور صوفی کو لا یوفی کہنا بہت بڑی گالی ہے۔ یہ پتہ ہے جاتی کہاں ہے؟ آپ کی توجہ دلا دوں، ہمارے غوث پاک صوفی تھے، حضور خواجہ غریب نواز صوفی، داتا حضور علی حجویری رحمۃ اللہ علیہ صوفی، اور سارے کے سارے اولیاء کرام صوفی ہوتے ہیں۔ اب اس اتنے پاکیزہ لفظ کے ساتھ نعوذ باللہ یہ اب ظاہر نیت نہیں ہوتی ہوگی، یہ پتہ بھی نہیں ہوتا ہوگا معنی کی طرف، لیکن بہرحال کسی مسلمان کی اس طرح برائی کرنا، پھر جو بیچارہ عمل کی طرف رغبت رکھتا ہے، تصوف کی طرف اس کی طبیعت مائل ہے، تو اس کو مطلب اس طرح چھیڑ خانی کرنا، پھر یہ بھی پتہ چلا کہ اس طرح پھر یہ بیچارہ کوئی بڑھتا ہے نا آگے تو اس طرح اس کو چھیڑتے ہیں تو یہ پھر پرانی ڈگر پہ آ جاتا ہے، یہ سب چھوڑ دیتا ہے کہ یار چھوڑو یار ستاتے ہیں۔ تو جس کا عمل کی طرف ذہن ہے اگر اس کو ستایا جائے تو اللہ پاک کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کر لیا کریں، ڈگمگاؤں جو حالات کے سامنے، آئے تیرا تصور مجھے تھامنے، میری خوش قسمتی میں تیرا امتی، میں تیرا امتی، میں تیرا امتی۔ تو ہمت نہیں آ رہی، عمل نہیں چھوڑنا ہے، کوئی ستا ہے یہ بھی امتحان ہوتا ہے کہ بھلا آپ ہیں پکے کتنے، تو کچے کچے ہوتے ہیں وہ پلٹ جاتے ہوں گے، پکے پکے ہوتے ہوں گے یہ اور پکے ہو جاتے ہوں گے، کہ بھائی جس درخت پر پھل ہوتے ہیں نا پکے پکے پھل، پتھر تو اسی کو مارا جاتا ہے، اور جو ہوتے ہی بالکل انہیں کہ کھاکھڑے سکھے اور تو پتھر کون مارے گا۔ تو آپ کو چھیڑتے ہیں صوفی کہہ کر، اور آپ واقعی ہیں باعمل اور پھر بھی چھیڑتے ہیں، تو اس کا مطلب آپ کے اندر پھل لگ گئے ہیں، آپ پیچھے نہیں ہٹنا ہے۔ اللہ برکت دے آپ کو۔ یا اس کے علاوہ دیکھو لباس کا بھی خیال رکھیں، ادھر رنگین پیس، ادھر رنگین پٹی، ادھر کیا مطلب طرح طرح کی تلاش کر، علم اگر کریں تو تعجب ہوتا ہے۔ عوام اپنی جگہ پر، علماء کا لباس سادہ، جو میں نے اپنی زندگی جو ماضی میں دیکھا علماء کو سادہ ہی پایا ہے، زیادہ تر سفید لباس میں نے جو دیکھا ہے اپنے دور میں۔ مثلاً مفتی اعظم پاکستان حضرت مفتی وقار الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی صحبت میں نے کافی اٹھائی، میں نے کبھی ان کو رنگین کپڑوں میں نہیں دیکھا، وائٹ۔ میں نے علامہ عبد المصطفیٰ اظہری شیخ الحدیث دارالعلوم امجدیہ بارہا زیارت کی ہے، اور سب سے پہلے انہوں نے خود مجھے حکم کیا دعوت اسلامی جب بنی، یہ سب شامل تھے اس میں، میری مطلب حوصلہ افزائیاں، اور انہوں نے فرمایا کہ میری مسجد میں تمہارا بیان، انہوں نے اپنی مسجد میں مجھے بلوایا اور میرا بیان کروایا۔ دعوت اسلامی کا، میری تاریخ دعوت اسلامی کا سب سے پہلا بیان صدر الشریعہ کے جگر گوشے حضرت شیخ الحدیث مفتی حضرت مولانا عبد المصطفیٰ اظہری رحمۃ اللہ علیہ، ان کے یہ بہت بڑے عالم تھے، واقعی ان کی علمی خدمات اتنی وہ شائع نہیں ہے لیکن بہت بڑے عالم تھے۔ تفسیر اظہری بھی لکھنی شروع کی، اور شاید ایک پارہ تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے زیارت کی اس کی، یا ہو سکتا ہے کچھ زیادہ پارے انہوں نے لکھنے میں کامیابی حاصل کی، زیادہ ہے نا، مگر زندگی نے وفا نہیں کی۔ بھارت یہ بہت بڑے علامہ تھے، تو ان کو دیکھا ہے سفید لباس۔ حضرت مولانا قاری مصلح الدین صاحب رحمۃ اللہ علیہ، یہ مشہور بزرگ ہیں اپنے، خاص کر وہ مصلح الدین گارڈن، جوڑیا بازار، کھارا در، میٹھا در، پھر ان کے اور بھی مقامات پر حیدرآباد میں بھی ان کے مریدین پائے جاتے ہیں یا پائے جاتے تھے، تو اب بھی ہوں گے میرا خیال ہے۔ تو ہمیشہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا۔ اس طرح اور بھی بہت سارے علماء، حضرت علامہ کاظمی شاہ صاحب کی 10 بار 20 بار زیارت کی، ہمیشہ میں نے ان کو سفید لباس میں دیکھا۔ دیکھو شیروانی اوپر ہوتی ہے اس کا کلر الگ ہوتا ہے، لیکن جو لباس ہے نا، یعنی مجھے یاد جو آ رہا ہے وہ اس کے علاوہ بھی بہت سارے علماء دیکھے۔ اب عوام بازوں کا سادہ لباس میں ہوتی ہے، اور ہمارے حضرت جو ہیں وہ ٹیکنیکلر، ٹکڑے ادھر ٹکڑے ادھر، تو رنگین لباس میں حرج نہیں ہے بھائی، سفید نہیں بلکہ آپ نے پیلا پہن لیا ہے تو نیلا پہن لیا ہے، جو شوق نہیں ہے، بھڑکیلا نہیں ہے، اس کی ممانعت نہیں کر رہا میں مین مطلب جو عرض کر رہا ہوں وہ یہ کہ اس میں ایسی تراش خراش نہ ہو
جو مطلب ہم جیسا جو سادگی مزاج کا آدمی ہو تھوڑا مسکرا کے دیکھ کے یار یہ کیا چڑھا لیا ہے مولانا نے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات. پھر آپ چونکہ علماء بن رہے ہیں تو ابھی سے ذہن بنائے اپنا کہ آپ کو اپنا تشخص یہ عامیانہ عوامی انداز کا نہیں ہونا چاہیے. یہ پینٹ تو شرٹین تو فلاں ٹھیک ہے، اور میں جواز اندھے میں جواز پہ بات نہیں کرتا. پھر وہ ننگے سر گھوم رہے ہیں آپ، کیا علماء بھی کبھی ننگے سر گھومتے ہیں یار؟ تو بہترین تو یہ کہ آپ کے سر پہ ہر وقت امامہ شریف کا تاج ہو. ہمارے ماحول پہ امامے کی پذیرائی ہے یار، مطلب لوگ عزت کرتے ہیں. تو اب یہ کہ طرح طرح کی ٹوپیاں ایجاد ہو گئی ہیں، اور جس کو دیکھو ابھی ہے شاید امامے سے بھی قیمتی ہوتی ہوں گی بعض ٹوپیاں، جیسی ٹاپ کی ٹوپیاں پہن لیتے، پتہ نہیں کیا ہو گیا یار. تو امامہ شریف اس کے سنت ہونے میں کوئی دو رائے نہیں ہے. ٹوپی پہننا کوئی گناہ نہیں ہے، میں گناہ نہیں کہہ رہا. یہ طرح طرح کی مطلب فیشن کی ٹوپیاں چل پڑی ہیں. میں کوئی حکم شرعی نہیں لگا رہا، میں آپ کو صرف ترغیب دلا رہا ہوں کہ امامہ شریف سر پہ ہر وقت رہے تو کیا بات ہے بدی رہی ہے. پھر انگلش بال، اس کا بھی رجحان، انگلش بال جو رکھے جاتے ہیں، بھلے آپ انگلش نہیں بولتے، یہ اردو بولتے ہوں گے، میں عربی بال کی بات کروں گا. پھر جو عربی آقا کی سنت ہے، یعنی عربی بال اس کا نام نہیں ہے. ویسے میں نے عرض کر دیا تو یہ زلفیں جو ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ آدھے کان تک، پورے کان تک، یہ اتنی بڑھتی کہ مار شانوں کو چومنے لگتی. اس سے نیچے کبھی نہیں گئی. نیچے پھر عورت کی مشابہت ہو جائے گی، حرام ہے مرد کے لیے. کندھوں سے نیچے، عورت کو کاٹ کر کندھوں سے اوپر کرنا حرام ہے کہ پھر مرد کی مشابہت اس پر، یہ قانون اس پر لاگو پڑے گا. یہ فتح رضویہ کے مسائل میں عرض کر رہا ہوں. گھر کا کوئی مسئلہ کبھی بھی میں نہیں کرتا، ظاہر ہے جو ہمارے علماء لکھ کر دے گئے یا ان سے سنا ہو تو وہ عرض کرتا ہوں. اس زلفیں بھی آپ سجا لیں، ہمارے طلبہ بھی سجائیں، ہمارے اساتذہ بھی سجائیں. ہاں اگر سنت نہیں ہے تو مجھے سمجھا دیں، کبھی بھی نہیں سمجھائیں گے آپ تو سمجھ جائیں پھر، یعنی یا سمجھ جاؤ یا سمجھا دو. تو یہ سنت سستی نہیں کریں. آپ کو زیادہ بال یوں کچھ مسئلہ ہوتا ہے آدھے کان تک، اتنا وزن نہیں پڑے گا. یہ اس میں عادت کی بات ہوتی ہے. بات بولتے ہیں کہ یوں ہوتا یوں ہوتا، تو اب رہنے ہی کب دیتے ہیں کہ وہ پتہ چلے. کبھی کبھار ہوا تھا تو اب ذہن میں بیٹھ گیا کہ میں زلفیں رکھتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے، امامہ باندھتا ہوں تو یوں ہو جاتا ہے. ایک آدھ بار ہوا ہوگا. تو بعض صورتیں کبھی کبھار پیش آتی ہیں، لیکن اگر اس کے پیچھے آدمی پکا ہو جائے نا، یار میرا کچھ بھی ہے میں نے کرنا ہے، تو انشاءاللہ یہ سب مسئلے حل ہو جائیں گے. اور واقعی پھر بھی ایسا مسئلہ ہے تو ٹھیک ہے. تو اگر کوئی مجبور نہیں ہے اور پھر بھی عمل نہیں کرتا تو ظاہر ہے کہ دے اس کا بھی بھلا، نہ دے اس کا بھی بھلا. میں نے کیا کسی کا بگاڑنا ہے؟ اور میں یہ کوئی حکم شرعی تو آپ کو سنا ہی نہیں رہا کہ یہ گناہ ہے یا نہیں. سب آپ کے کام ہی ہے. ظاہر ان کو میں گناہ تو کہہ بھی نہیں سکتا، جو گناہ نہیں ہے اس کو گناہ میں کہہ بھی نہیں سکتا. میرے کہنے سے وہ گناہ ہو بھی نہیں جائے گا. زلفیں رکھنا یہ کہ امر مستحب سنت آقا کی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس کو بھی آپ اپنا لیں. ہماری پہچان ہونی چاہیے دعوت اسلامی والوں کی کہ یہ دعوت اسلامی، ہاں یار یہ زلفوں والے اور امامے والے ہوتے ہیں. سبحان اللہ. آقا کی سنتوں کی چلتی پھرتی تصویر ہوتے ہیں. اب ایک سفید لباس جو آپ یہاں پہن رہے ہیں نا، تو اس کو بھی ذرا سائز بھی دیکھ لیں. اس کی سائز کیا ہے؟ اب ہمارے یہاں گھٹنوں سے بھی اب تو اوپر چڑھنے لگے ہیں. بیٹھتے تو گھٹنوں سے اوپر ہو جاتے ہیں. یہ کھینچ کھینچ کے وہ ترکیب بنانی پڑتی ہے. تو یہ کھینچتے نہیں ہے، یہ ربڑ نہیں ہے، یہ کپڑا ہے. تو بہار شریف میں سنت یہ لکھا ہے کہ آدھی پنڈلی تک لمبائی اور چوڑائی ایک بالش، آستین کی چوڑائی ایک بالش، اور دامن کی لمبائی آدھی پنڈلی تک. تو اس پر تھوڑا دیکھ لیں، کوشش کریں. آئندہ سلوائیں تو اس کا خیال رکھیں. اور ٹخنوں سے اوپر پاجامہ، یہ بھی ایک تعداد ہے جو نہیں رکھتی ہیں. آپ جھک کر دیکھیں گے سمجھ نہیں آئے گا، اونچا ہو جائے گا. تو صحیح تو ہے، صحیح کہاں تھا. یہ تو کوئی کھڑے ہوں گے اور دیکھے گا تو پتہ چلے گا. اسی طرح جھک کر آپ اپنے یہ کرتے کی پیمائش بھی نہیں کر سکیں گے.
دوسرا دیکھے گا تو بتائے گا کہ کہاں تک ہے. تو پیمائش کر کے ایک درجی فکس کر لیں کہ وہ صحیح بنا ہے. بعض وقت درجی بھی گڑبڑ کر دیتے ہیں. صحیح بناتا ہو اس سے آپ اپنا حساب کتاب رکھیں. انشاءاللہ یہ کہ جذبہ ہوگا تو خود رہنمائی کرے گا اور آپ سنتوں کے پیکر بن کر زمین پر چلیں گے. مسواک بھی اپنائیں. مسواک کے بھی ٹھکانے ہوتے نہیں ہمارے ہاں. مسواک کی سنت بھی میں یہ نہیں کہتا ایک کے پاس بھی نہیں ہے, میں رکھتا ہوں, حتی الامکان رکھتا ہوں کہ وہ ترغیب, لیکن میرے کو ضرورت نہیں پڑتی رکھنے کی. میں وضو گھر پہ کرتا ہوں یا فیضان مدینہ میں اپنے وضو خانے پر, عوامی پیلیس پر تو موقع ملتا نہیں ہے مجھے, تو پھر بھی میں رکھتا ہوں تاکہ ترغیب ہو. اور ماشاءاللہ بعض عیسائی بھائی, بعض عیسائی کم ہیں جو رکھتے ہیں. مسواک کی جیب کی ترغیب دی تو اس میں قلم داخل کر دیا, کسی نے کنگا داخل کر دیا, مسواک نکال دیا. ایسا تو نہیں کرے یار. ہم نے ترغیب آپ کو اس لیے دی تھی, اور بہت شروع سے آپ میں سے تو شاید آپ لوگ پیدا بھی نہیں ہوں گے, طلبہ تقریباً تب سے ہی ہمارا مسواک کا سلسلہ, میرا خیال ہے دعوت اسلامی کے پہلے سے میرا جو ذہن اس طرف یاد پڑتا ہے کہ میں رکھتا ہوں مسواک. یہاں مسواک پہلے بھی میں کرتا جب دو آنے کی 4 آنے کی ملتی ہوگی شاید, تو اس وقت میمن مسجد بولٹن مارکیٹ پر باہر وہ کپڑا بچھا کر بکتی تھی. دعوت اسلامی کے پہلے کی بات کر رہا ہوں میں خریدتا تھا مسواک. بہت پرانی میری الحمدللہ اس سنت سے محبت ہے, ہر سنت سے محبت. اللہ کرے یہ 2-4 مدنی پھول تھے, اللہ کرے کہ آپ قبول فرما لیں اور نیک اعمال کے مطابق زندگی گزارنے کی ترکیب کریں. روزانہ اپنے اعمال کا جائزہ لے کر کھانے پر کیا کریں. مدنی بیٹے بھی مدنی بیٹیاں بھی اپنے ذمہ دار کو ہر مہینے کی پہلی تاریخ جمع کروا دیں. اور میرے مدنی بیٹے ہر مہینے 3 دن مدنی قافلے میں سفر کی بھی سعادت حاصل کیا کریں. اور اپنے جامعات المدینہ میں ہر مہینے 3 دن کا تو جدول بھی ہے نا, ہر مہینے 3 دن تو سفر کیا کریں. سفر وسیلہ ظفر ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ تعالی علی محمد. تلاش علم عبادت تو درس تسبیح ہے, جہاد جستجو علم یہ بلند